علم نور ہے۔ لیکن وہاں پہ اسرائیلی درندے اور دنیا کی سب سے بدترین قوم وہ آج بھی فائرنگ کر کے وہاں مسلمانوں کو دائمی موت کی نیند سلا رہی ہے۔ آج بھی مسلمان وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں، لیکن امت اتنی بے حس ہو گئی ہے، نہ کوئی آواز اٹھاتا ہے، نہ کوئی بات کرتا ہے۔ اور جو آدمی ہمت و جرت کے ساتھ بات کرتا ہے، پھر ہمارے لوگ بھی منہ اسی کے خلاف کھولتے ہیں۔ آج جو غیرت کی بات کر دیتا ہے وہ دنیا کا فسادی آدمی کہلاتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ صبح قیامت تک ظالم جتنا ظلم کر لیں، اسلام کل بھی زندہ تھا، اسلام آج بھی زندہ ہے، اسلام تا قیام قیامت زندہ رہے گا۔ اس لیے کہ اسلام یہ کسی انسان کی چلائی ہوئی تحریک نہیں ہے، رب کا بھیجا ہوا دین ہے۔ آج کل جو احساسی کمتری کا لوگ شکار ہے نا، وہ کہ ڈی سی صاحب کے پاس جاتے ہیں، ساتھ میں فوٹو کھنچواتے ہیں، پھر فیس بک کے اوپر اسے شیئر کرتے ہیں کہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، ڈی سی کے ساتھ میرے رابطے ہیں۔ اور اگر کوئی ایل جی کے ساتھ چلا جائے وہ تو شاید زندگی کی معراج سمجھتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی پی ایم کے ساتھ بھولا بھٹکا وہاں پہنچ جائے، پھر جناب مت پوچھئے، وہ سمجھتا ہے کہ میں پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا ہوں۔ تو یہ تو آج دنیاوی لوگوں کے ذہنی پستی کی بات ہے، یعنی کسی بڑے جو دنیاوی اعتبار سے بڑا ہو اس کے ساتھ وہ مصافحہ کرنے کے بعد وہ پھولا نہیں سماتا ہے کہ میرا بھی ایک اپنا پروٹوکول ہے، میں بھی ایک بہت بڑا آدمی ہوں، ان بڑے لوگوں کے ساتھ میرا تعارف اور میرا ان کے ساتھ جان پہچان ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بڑے کیا ہیں؟ بڑا سب سے تو میرا رب ہی ہے۔ اور پھر اس پاک پروردگار عالم نے جن کو بڑا بنایا ہے ان میں سے ایک بڑا نام حضرت جبریل امین کا ہے۔ تو جو بندہ مومن کسی بندہ مومن کو افطار کروا دیتا ہے، حضرت جبریل امین لیلۃ القدر کو اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ اب یہ سید الملائکہ کے ساتھ مصافحہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہمیں پتہ لگ جائے کہ جبریل امین نے میرے ساتھ مصافحہ کر لیا ہے، اور جبریل کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آ گیا ہے، اور جبریل کے بدن میرے بدن کے ساتھ مس ہو گیا ہے، اور میرا ہاتھ جبریل امین کے ہاتھ کے ساتھ لگ گیا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوگا تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اس کا جواب یہ عطا فرمایا کہ اس کے پہلے کی زندگی الگ ہوگی، جبریل کے ساتھ ملنے کے بعد والی زندگی الگ ہوگی۔ اس کی زندگی کے اندر ایک انقلاب آئے گا، اور وہ انقلاب کیا ہے؟ تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ایک بہت بڑی کمی، ایک بہت بڑی کمزوری، اور ایک انسان کی فطری کمزوری بھی ہوتی ہے، اور عمل کی بنیاد پہ بھی یہ کمزوری انسان کے اندر ودیت کر دی جاتی ہے کہ انسان فطرتاً یہ سنگ دل واقع ہوا ہے، دوسرے کے دکھ کو وہ اپنا دکھ نہیں سمجھتا ہے، دوسرے کے درد کو اپنا درد نہیں سمجھتا ہے، دوسری کی پریشانی کو اپنی پریشانی نہیں سمجھتا ہے، اور دوسرا کتنی تنگی تکلیف میں اس کو وہ اپنی تنگی اور تکلیف نہیں سمجھتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح کا عذاب ہے، کیونکہ مرد مومن بندہ مومن وہ ہے کہ اگر ایک مسلمان کو درد مند دیکھے تو اس کا دل تڑپ جانا چاہیے، اگر کسی کو دکھی دیکھے وہ خود بھی دکھی ہو جانا چاہیے، اگر کسی کو پریشانی کے عالم میں دیکھے تو وہ خود بھی پریشان ہو جانا چاہیے۔ یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمیں تعلیمات ہیں، یہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا یہ ہمیں طریقہ ہے۔ یہ الگ بات ہے، یہ تو اتنی بات ہوتی کہ دوسرے کے اوپر دل نہ دکھتا تو پھر بھی اس کو غنیمت سمجھا جاتا، لیکن آج ہمارا معاشرہ اس پستی کے اندر جا چکا ہے، ہماری سوسائٹی اس گہری کھائی کے اندر گر چکی ہے کہ آج اگر کسی کو تکلیف ہو تو ہمیں راحت محسوس ہوتی ہے، آج اگر دوسرا درد مند ہو تو ہمیں بڑا سکون ملتا ہے، آج دوسرا اگر پریشانی کے عالم میں ہو تو ہمیں ایک طرح کا کیف و سرور حاصل ہوتا ہے کہ یہ پریشانی میں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو آدمی دوسرے کو دکھ کو دیکھ کر کے، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنے اندر خوشی محسوس کرے تو وہ یہ سمجھ لے میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اب میرا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کوئی دوسرا مقام نہیں ہے۔ حضرات گرامی، مومن نرم دل ہوتا ہے۔ اب اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ دیکھیں کہ جس وقت جبریل امین آ کر کے مصافحہ کریں گے نا، اس کی جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اس کی نشانی بتائی ہے کہ وَمَنْ صَافَحَهُ جِبْرِيلُ علیہ السلام يَرِقُّ قَلْبُهُ وَتَكْثُرُ دُمُوعُهُ، دو چیزیں ہوں گی اس کے بعد جس دن جبریل امین مصافحہ کر لیں گے، ایک تو اس کا دل نرم ہو جائے گا، اور دوسرے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔
یہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، یہ جلیل نعمت ہے، یہ اللہ پاک کا کرم ہے، اس پاک پروردگار عالم کی عظیم ترین عنایت ہے کہ انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اس لیے کہ انسان گناہ کرتا ہے، یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ کوئی اگر انسان ہو اور پھر وہ کہے کہ میں گناہ نہیں کروں گا تو مجھے لگتا ہے وہ انسان نہیں ہے۔ انسان ہوگا وہ گناہ ضرور کرے گا، انسان ہوگا وہ عصیاں ضرور کرے گا، انسان ہوگا وہ ہر طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ضرور رہے گا، انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے۔ لیکن گناہ کرنے کے بعد اکڑنا شیطان کا کام ہے، اور گناہ کر لینے کے بعد جھکنا یہ مرد مومن کا کام ہے۔ اور جو گناہ کے بعد جھک جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ سے وہ معافی کا خواستگار ہوتا ہے، وہ توبہ و استغفار کر لیتا ہے اور خدا کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اور رجوع کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وہ توبہ کرتا ہے، اور توبہ استغفار کرنے کے بعد اگر اس کی آنکھ سے ایک معمولی سا، بلکہ حدیث شریف میں ہے ایک مکھی کے پر اتنا آنسو نکل آتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا کرم اس بندے کے اوپر ہوتا ہے جس سے جبریل امین مصافحہ کر لیں تو پہلی بات اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور جب آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں پھر اس کے گناہ جتنے بھی ہوں اللہ تبارک و تعالی ان سارے گناہوں کو ان آنسوں کی برکت سے معاف فرما دیا کرتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال فقلت یا رسول اللہ، راوی کہتے ہیں میں نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرات گرامی میں یہاں پہ آپ سے ایک سوال کروں گا اور میرے اس سوال کا آپ جواب دیں، اور جواب دینے کے بعد میں حدیث پاک پوری کر دیتا ہوں۔ مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت جو ہمارے اوپر رزق کے دروازے کھولے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق کی وسعت اور برکت اس وقت عطا فرمائی ہے، یہ اس سے پہلے کے ادوار اور پہلے کے زمانوں کے اندر نہیں تھی۔ آج تو خدائے قدوس کا اتنا کرم ہے، مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کسی ایک کو کھانا نہ کھلا سکیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو کسی ایک بندے کی افطاری نہ کروا سکیں۔ اس وقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا کہ ہر بندہ ایک دو نہیں 10-20 نہیں بلکہ 100-200 کی بھی آرام سے کھانا کھلا سکتا ہے۔ لیکن وہ دور بڑا اسرت کا تھا، وہ دور بڑا غریبی کا تھا۔ اس وقت کا عالم یہ تھا کہ میں جب حدیث کی کتابیں پڑھتا ہوں تو بسا اوقات ہماری آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اب جس کی نماز جنازہ حضور پڑھائیں اور جس کو قبر کے اندر حضور اتاریں، اس کی شان کا اور اس کی عظمت کا اور ان کی شوکت کا اور اس کی الفت کا اور اس کی بزرگی کا اور اس کی برتری کا عالم کیا ہوگا کہ امام الانبیاء اس کی نماز جنازہ ادا کروائیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے نماز جنازہ جب ادا کروائی، قبر انور کے اندر صحابی رسول کو رکھ دیا گیا، اور رکھ دینے کے بعد اوپر جو کیونکہ کفن کا کپڑا اتنا کم تھا، اگر اس چادر کو اوپر کرتے تو ان کے پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں کی طرف کیا جاتا تو ان کا چہرہ ننگا ہو جاتا۔ اب ایسی صورت میں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کے چہرے کے اوپر اس چادر کو رکھ دیا جائے اور ان کے پاؤں کے اوپر اذخر نام کی ایک گھاس ہے اس کو ڈال کر کے انہیں دفن کر دیا جائے۔ اب وہ تو اس طرح کا دور تھا، اور صحیح بخاری کی آپ جلد دوم اٹھا کر کے دیکھیے، بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایسے ہیں کہ جس وقت نماز آقا کریم علیہ السلام پڑھاتے تو اس وقت صحابہ کرام پیچھے بیٹھ کر کے نماز ادا کرتے۔ اب یہ مسئلہ تو آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ اگر انسان کو کوئی عذر نہ ہو تو انسان بیٹھ کر کے نماز نہیں ادا کر سکتا ہے، انسان کو کھڑے ہو کر کے نمازیں ادا کرنی ہے، فرض کھڑے ہو کر کے، بلکہ یہاں تک کہ فرض کے اندر قیام فرض ہے، اگر وہاں ٹیک لگانا پڑے تب بھی وہ کھڑا ہو کر کے قیام کرے گا، کسی کا سہارا لینا پڑے تب بھی کھڑے ہو کر کے وہ قیام کرے گا۔ لیکن صحابہ کرام نے تو براہ راست علم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے حاصل کیا تھا، لیکن یہ صحابہ کرام مسجد نبوی کے اندر وہاں پہ بیٹھے ہیں، لیکن اس کے باوجود بیٹھ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، علت کیا ہے؟ تو اس کی علت یہ ہے کہ کپڑا اتنا کم ہوتا تھا، اگر وہ کھڑے ہوتے تو ستر عورت ننگا ہو جاتا، اس وجہ سے بیٹھ کر کے نماز ادا کرتے، اور ایسی صورت میں بیٹھ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہے۔ یعنی میں آپ سے یہ عرض کروں کہ وہ دور ایسا تھا کہ جہاں
فقر و فاقہ بھی ہے، جہاں پہ اسرت بھی ہے، ناداری بھی ہے، غربت بھی ہے، افلاس بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اسی وجہ سے صحابی رسول نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر یہ عرض کیا، افرأیت من لم یکن عندہ قال، اللہ اللہ، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر کوئی کسی کو کھانا نہ کھلا سکے تو اس کو یہ فضیلت کیسے ملے گی کہ جبریل امین اس سے مصافحہ کریں، اس کو یہ عظمت کیسے ملے گی کہ پورے مہینے فرشتے اس کی مغفرت و بخشش کی دعا کریں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابی گھبرانے کی ضرورت نہیں، جو کسی کو ایک لقمہ روزے دار کو کھلا دیتا ہے افطاری کے ٹائم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک لقمہ کل تو صحابی رسول نے عرض کیا، فرأیت ان لم یکن عندہ لقمۃ خبز، صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر کسی کے پاس لقمہ بھی نہ ہو، ذرا دیکھیں، غور کریں صحابی رسول کے اس سوال کے اوپر بھی، اور غور کریں ذرا اپنے اوپر بھی اور اپنے گھر کے اوپر بھی۔ یہ صحابی رسول مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، اگر کھانے کا ایک لقمہ بھی کسی کے پاس نہ ہو، کیونکہ وہ دور ایسا تھا، میں نے حدیث کی کتابوں کے اندر پڑھا کہ بسا اوقات کھجور کے 2 ٹکڑے کرتے تھے، ایک ٹکڑا افطار کے ٹائم، ایک ٹکڑا سحری کے ٹائم۔ صحابہ کرام نے، اور بھی بہت کچھ میں سنا سکتا ہوں، صحابی رسول عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ، اگر کھانے کا لقمہ بھی اس کے پاس نہ ہو، آج بھی دنیا کے اندر اس طرح کے حالات ہیں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ آج امت کی خرافات کے اندر کھو گئی۔ آج ہمیں فکر نہیں کہ معاشرے و سماج اور امت کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ وہ فلسطین کے بھی تو ہمارے بھائی ہیں کہ سیر و افطار کے اندر، ماہ رمضان کے اندر سارے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ افطار کے اندر عجیب طرح کی لذت ہوتی ہے، سحری کے ٹائم عجیب طرح کا نور ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ اسرائیلی درندے اور دنیا کی سب سے بدترین قوم، وہ آج بھی فائرنگ کر کے وہاں مسلمانوں کو دائمی موت کی نیند سلا رہی ہے۔ آج بھی مسلمان وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں، لیکن امت اتنی بے حس ہو گئی ہے، نہ کوئی آواز اٹھاتا ہے، نہ کوئی بات کرتا ہے، اور جو آدمی ہمت و جرت کے ساتھ بات کرتا ہے، پھر ہمارے لوگ بھی منہ اسی کے خلاف کھولتے ہیں۔ آج جو غیرت کی بات کر دیتا ہے وہ دنیا کا فسادی آدمی کہلاتا ہے، جو ہمت و جرت کی بات کرتا ہے اس کو بھی دنیا فسادی کہلاتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ صبح قیامت تک ظالم جتنا ظلم کر لیں، اسلام کل بھی زندہ تھا، اسلام آج بھی زندہ ہے، اسلام تا قیام قیامت زندہ رہے گا، اس لیے کہ اسلام یہ کسی انسان کی چلائی ہوئی تحریک نہیں ہے، رب کا بھیجا ہوا دین ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس کھانے کا لقمہ بھی نہ ہو تو اس کو یہ فضیلت کیسے ملے گی کہ فرشتے اس کے لیے دعا کریں، جبریل اس کے ساتھ مصافحہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ برکات اور رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دے؟ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ دودھ کی ایک گھونٹ جو بندے کو افطاری کے ٹائم پلا دے نا، اللہ اس کو بھی اتنا ثواب عطا فرمائے۔ قال، صحابی رسول نے عرض کیا، فرأیت ان لم یکن عندہ، یا رسول اللہ اگر دودھ کی ایک گھونٹ بھی اس کے پاس نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تیرے میں کدے میں کمی ہے کیا؟ جو کمی ہے ذوق طلب میں ہے، گر ہوں پینے والے تو آج بھی وہی بادہ ہے وہی جام ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر یہ تیسرا سوال کیا انہوں نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھانا نہ ہو، ایک لقمہ نہ ہو، دودھ کی ایک گھونٹ کا، یا رسول اللہ دودھ کی گھونٹ بھی اگر نہ ہو کسی بندے کے پاس تو اس کو یہ فضیلت و عظمت کیسے ملے گی؟ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فشربۃ من ماء، جو بندہ ایسے پانی بھر کے نا ایک گھونٹ دوسرے کو پلا دیتا ہے نا افطاری کے ٹائم، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ نے اس حدیث پاک کے اوپر غور کیا کہ اس کی فضیلت و عظمت اپنی جگہ، یہ ایک پلانے والا یہ بھی تو روزے والا ہے، اور پانی پینے والا یہ بھی روزے والا ہے۔ آپ سمجھیں ذرا کہ ایک روزے والا پانی کا گلاس اٹھا کر کے دوسرے کو دے رہا ہے، بس اتنا ہی کام ہے، اس سے زیادہ کام تو نہیں ہے، لیکن اتنا کام ہے، اس سے زیادہ کام نہیں کہ اسی روزے دار کو پانی کا گلاس اس نے دے دیا،
لیکن اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنا کرم، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ اتنا کرم فرمایا کہ ایک گلاس دوسرے کو دے دیا، ایک پانی کی گھونٹ پلا دی، اب آسمان کے فرشتے اس کی مغفرت و بخشش کے لیے دعا کر دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے ڈیوٹی لگ جاتی ہے، جبریل ذرا اس کے ساتھ جا کے مصافحہ کرنا لیلۃ القدر کو۔ حضرات گرامی، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک روزے دار کی فضیلت و عظمت رب قدوس کے نزدیک کتنی زیادہ ہے۔